اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ دنیا اللہ جل شانہ کی تخلیقات میں سے ایک بہترین شاہکار ہے، اور مالک کائنات نے کلمہ کن ارشاد فرما کر، جو کہ صرف اس رب جلیل کا خاصہ ہے، اس دنیا کو نہایت خوبصورت انداز میں سجایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چادر تانی، پھر پہاڑوں، ریگستانوں اور سمندروں سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ فرمایا۔ مگر اللہ جل شانہ نے زمین کا فرش بچھا کر اس کے نیچے کیا کیا راز دفن فرمائے ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اور زمین کے نیچے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی اچانک یہ زمین دہلنے لگ جاتی ہے اور ہر طرف تباہی آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے بعض قدرتی آفتوں نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو آن ہی آن میں صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حادثات اور قدرتی آفات میں زلزلے سے بڑھ کر کوئی دہشت ناک چیز نہیں، کیونکہ زلزلے کی پیشگی اطلاع کے بغیر ایک دم نازل ہو جاتا ہے۔ یوں ذہنی طور پر زلزلے کا سامنا کرنے کی تیاری کا کسی کو بھی وقت نہیں ملتا، اس لیے انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات مثلا سیلاب، طوفان، وبائی بیماریوں اور جنگوں وغیرہ سے زیادہ گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے زلزلوں کی ہلاکت خیزی بھی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تاریخی معلومات کے مطالعے کے بعد اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب تک آنے والے زلزلے کم و بیش 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور مالی نقصانات کا حساب لگانا تو تقریباً ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ تمام دوستوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زلزلے کے آنے کا سبب بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں زلزلے کی اقسام پر بھی بات کی جائے گی، اور پھر آخر میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی کہ آخر سائنس زلزلے کے متعلق کیا کہتی ہے، کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ زلزلے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے تو ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، زلزلہ قطر الارض سے توانائی کے اچانک اخراج سے رونما ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زلزلیاتی لہریں زیر زمین پیدا ہوتی ہیں اور سطح زمین پر زلزلہ رونما ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے، مگر ایک باحیثیت مسلمان دین اسلام کی تعلیمات ہم سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اور زلزلہ قدرتی آفت ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بدعمالیوں، اللہ جل شانہ کے عذاب اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ہم تو نشانیاں اپنی پکڑ، غضب اور عذاب و سزا سے ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں مختلف انداز سے تنبیہ فرماتا ہے۔ کچھ کو جنگ و قتال میں مبتلا کر دیتا ہے، کچھ کو امن و امان کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، کچھ کو جان و مال اور اناج کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کچھ کو مختلف فتنے اور زلزلے بھیج کر تنبیہ فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ حج کی
پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فتنے، زلزلے اور قتل امت کی بدعمالیوں کے سبب دنیاوی عذاب ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو لگائیں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا کاری عام ہو جائے، جب شراب، موسیقی عام تر ہو جائے، تو پھر زلزلے کی توقع رکھنا۔ بلا شبہ یہ آیات اور حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زلزلہ ہماری بدعمالیوں کے سبب آتا ہے، اور زلزلہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا زلزلہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ زلزلہ کسی گناہ کے سبب ہی آیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر درہ مارا اور فرمایا، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اس کے علاوہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے یہ اعلان فرمایا، اے لوگو یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے اور اپنی رضامندی چاہتا ہے، تو تم اسے راضی کرو اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کرو، وگرنہ اسے یہ پرواہ نہ ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک اور برباد ہوئے ہو۔ اب اگر زلزلے کی اقسام کی بات کی جائے تو ناظرین کرام، زلزلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قدرتی وجوہات کی وجہ سے آنے والے زلزلے جسے ٹیکٹونک زلزلے کہا جاتا ہے، جبکہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آنے والے زلزلے نان ٹیکٹونک کہلاتے ہیں، جیسے زمین پر تیل وغیرہ نکالنے کے پروسیس سے آنے والے نان ٹیکٹونک زلزلے ہوتے ہیں، یعنی قدرتی زلزلے انتہائی شدت کے بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ نان ٹیکٹونک زلزلے عام طور پر معمولی شدت کے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہی زلزلے کا مختلف علاقوں پر اثر بھی مختلف ہو سکتا ہے، چنانچہ کسی خطے میں تو بہت زیادہ تباہی ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے علاقے اکثر محفوظ رہتے ہیں۔ زلزلے کی لہر میں 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھیلتی ہیں، اور یہ لہریں نرم مٹی، ریگستان اور سمندری علاقوں میں زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ زلزلے کی شدت کا اندازہ ویکٹر اسکیل پر زلزلہ پیما کے ریکارڈ سے لگایا جاتا ہے، جبکہ زلزلے سے ظاہر ہونے والی تباہی مرکلی اسکیل سے ناپی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، صدیوں پہلے لوگ زلزلوں کے بارے میں عجیب و غریب رائے اور عقائد رکھتے تھے، جیسے کہ عیسائی پادریوں کا خیال تھا کہ زلزلے خدا کے باغی اور گناہ گار انسانوں کے لیے اجتماعی سزا اور تنبیہ ہوتے ہیں، اور یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ثابت ہو چکی ہے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ بعض قدیم اقوام سمجھتی تھی معکوف الفطرت قوتوں کے مالک دیو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ قدیم جاپانیوں کا عقیدہ تھا کہ ایک طویل القامت چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے ہلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عقیدہ امریکی ریڈ انڈیننس کا بھی تھا کہ زمین ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر دھری ہے اور کچھوے کے حرکت کرنے سے
زلزلے آتے ہیں۔ سائبیریا کے قدیم باشندے زلزلے کی ذمہ داری ایک قوی البحثہ برفانی کتے کے سر تھوپتے ہیں، جو ان کے بقول جب اپنے بالوں سے برف جھاڑنے کے لیے جسم کو جھٹکے دیتا ہے تو زمین لرزنے لگتی ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، اور عموماً یہ گائے کے سینگ والی کہانی ہمارے ہاں بھی چھوٹے بچوں کو زلزلے کے آنے پر سنائی جاتی ہے۔ جبکہ قدیم یونانی فلسفی اور ریاضی داں فیثاغورس کا خیال تھا کہ جب زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس ارسطو کی توجیہ کسی حد تک سائنسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ افلاطون کا نظریہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ زیر زمین تیز و تند ہوائیں زلزلوں کو جنم دیتی ہیں۔ تقریباً 70 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹخ جاتا ہے، جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ دوسرے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دہک رہا ہے، اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے۔ لیکن آج کا سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے، جس کی معقولیت کو دنیا بھر کے جیولوجی اور سیسمولوجی کے ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ اس نظریے میں زمین کی پلیٹیں بالائی پرت اندرونی طور پر مختلف پلیٹوں میں منقسم ہے۔ اس نظریے کے مطابق زمین کی بالائی پرت اندرونی طور پر مختلف پلیٹوں میں منقسم ہے۔ جب زمین کے اندرونی کرے میں موجود پگھلے ہوئے مادے، جیسے جیولوجی کی زبان میں میگما کہتے ہیں، ان میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے، تو یہ پلیٹیں بھی اس کے جھٹکے سے یوں متحرک ہو جاتی ہیں جیسے کنویئر بیلٹ پر رکھی ہوں۔ میگما ان پلیٹوں کو کھسکانے میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ یہ پلیٹیں ایک دوسرے کی جانب سرکتی ہیں، اوپر نیچے یا پہلو میں ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ زلزلہ یا آتش فشانی عمل زیادہ تر ان علاقوں میں رونما ہوتا ہے جو ان پلیٹوں کے جوائنٹ پر واقع ہوتے ہیں۔ عرضی پلیٹوں کی حالت میں فوری تبدیلی سے سطح میں دراڑیں یا فالٹ پیدا ہوتے ہیں، جن میں پیدا ہونے والے ارتعاش سے زلزلہ آتا ہے۔ زیر زمین میں جو مقام میگما کے دباؤ کا نشانہ بنتا ہے، اسے محور، اور اس کے عین اوپر کے مقام کو جہاں اس جھٹکے کے فوری اثرات پڑتے ہیں، زلزلے کا مرکز یعنی ایپی سینٹر کہلاتا ہے۔ زلزلے کی لہریں پانی میں پتھر گرنے سے پیدا ہونے والی لہروں کی طرح دائرے کی شکل میں چاروں جانب یلغار کرتی ہیں، اور ان سے ہونے والی تباہی کا تعلق جھٹکوں کی ریکٹر اسکیل پر شدت، فالٹ یا دراڑوں کی نوعیت، زمین کی ساخت اور تعمیرات کے معیار پر ہوتا ہے۔ اگر زلزلہ زمین کی تہہ میں آئے تو اس سے پیدا ہونے والی بلند موجیں پوری رفتار کے ساتھ چاروں طرف چلتی ہیں اور ساحلی علاقوں میں سخت تباہی مچاتی ہیں، اور زلزلے کی لہریں 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گول دائرے کی شکل میں گھومتی ہیں۔ یہ زلزلے کی وہ تمام سائنسی وجوہات تھیں جو ہم نے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کی۔ 24 ستمبر 2019 4:01:55 پر پاکستان کے صوبہ پنجاب پر 6.1 شدت کا زلزلہ، جو جہلم سے شروع ہو کر
میرپور آزاد کشمیر سے لے کر ہندوستان کے دارالحکومت دہلی NCR سے ہوتا ہوا شمالی ریاستوں تک گیا۔ جو اس کو بھول گئے ان کو بتا دیتا ہے، میرا رب باغیوں کو اپنا پتہ دیتا ہے۔ وہ اپنی یاد اس طرح سے دلا دیتا ہے، کن فرماتا ہے زمین ہلا دیتا ہے، کن فرماتا ہے زمین ہلا دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات 24 ستمبر کو آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ دوستوں کو آج کی ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، شکریہ۔ پھر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔